اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کی جانب سے عدالتی امور میں خفیہ ایجنسی ISI کی مداخلت کے الزام کے بارے میں سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں، جن کے جوابات ملنا نہایت ضروری ہیں۔ دو رائے نہیں کہ ججز کے الزامات کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے اور اس نوعیت کی مداخلت کسی طور پر قبول نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان فیصلوں کو بھی دیکھا جائے جن میں عمران خان کو حد درجہ ریلیف دینے کے الزامات لگائے جاتے رہے، کیونکہ فیصلے چاہے دباؤ کے تحت کیے جائیں یا کسی کی محبت میں دیے جائیں، آئین اور ججز کے حلف کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سارے قضیے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ خط کے مطابق ججز نے ایک سے زائد مرتبہ اپنی شکایات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے بیان کی۔ یہ معاملہ قریباً پچھلے ایک برس سے چل رہا تھا، تو اس وقت یہ باتیں لیک کیوں نہ ہوئیں، جبکہ 6 ججز کا یہ خط فوری لیک ہو گیا۔ یہ خط کس نے اور کیوں لیک کیا؟ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ان ججز کے قریب تصور کیے جانے والے ایک کورٹ رپورٹر نے خط منظر عام پر آنے سے چند گھنٹے پہلے ہی ٹویٹ کی۔ لاوا پھٹ سکتا ہے، اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی جبکہ یہ خط PTI کے حامی ٹویٹر اکاؤنٹ سے وائرل کیا گیا؟ اس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ طے شدہ تھا۔ ہر واقعے میں ٹائمنگ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب 190 ملین پاؤنڈ کا اہم ترین مقدمہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، جس میں عمران خان، بشرا بی بی، ملک ریاض اور کئی لوگ ملزم ہیں، یہ خط منظر عام پر آیا جس سے PTI کو ایک نیا بیانیہ مل گیا۔ خط کے مضمون کے مطابق ان ججز نے خفیہ مداخلت کے معاملے سے پچھلے برس اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی آگاہ کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ تب انہوں نے ایکشن کیوں نہ لیا اور ان کے ایکشن نہ لینے پر یہ 6 معزز جج صاحبان پورے ایک برس خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ انہوں نے اس طرح کا خط لکھ کر طوفان برپا کیوں نہیں کیا؟ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا انتظار کیوں کیا گیا؟ خط میں جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ تمام اس وقت کے ہیں جب جسٹس بندیال چیف جسٹس پاکستان تھے۔ اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو جسٹس بندیال ان الزامات کو سنجیدہ نہیں سمجھتے تھے، یا انہیں یہ خوف تھا کہ اگر انہوں نے ایکشن لیا تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بغیر انکوائری کے برطرف کرنے کا مقدمہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے خفیہ مداخلت کے حوالے سے راولپنڈی بار سے خطاب کیا تھا تو ان کے برادر جج محسن اختر کیانی، جو اس خط کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں، کیوں خاموش رہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تب یہ مداخلت یا دباؤ ایسی پارٹی کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے ڈالا گیا تھا جو انہیں پسند نہیں تھی۔ پھر یہ کہ جسٹس صدیقی نے تو باقاعدہ افسروں کے نام، کیس ٹائمنگ اور مقام کا ذکر کر کے الزام لگایا تھا۔ مذکورہ 6 ججز نے اپنے خط میں گول مول بات کر کے ایک جنرل الزام لگایا ہے۔ اگر ان الزامات کی انکوائری ہوتی ہے تو ان ججوں کو الزامات ثابت بھی کرنے ہوں گے۔ اپنی عدالتوں میں بھی وہ ٹھوس شواہد مانگتے ہیں، ورنہ ملزم کو ناکافی شواہد کی بنا پر بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی سنگین معاملہ ہے کہ کچھ ججز نے اپنے خط میں پچھلے ایک برس کے دوران ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے جو بھی عدالتی فیصلے کیے ان کے آگے سوالیہ نشان لگ گیا ہے، کیونکہ خط میں لگائے گئے الزامات کی روح سے یا تو یہ فیصلے دباؤ میں کیے گئے یا پھر ضد اور غصے میں کیے گئے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ یا تو دباؤ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں یا پھر غصے میں بھرا رد عمل دیا جاتا ہے۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ خط میں ذکر کیا گیا ہے کہ دھمکیوں اور دباؤ کے باعث ایک جج کا بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا کہ انہیں اسپتال داخل ہونا پڑا۔ یہ بڑا خطرناک پہلو ہے۔ کم از کم اعلیٰ عدالت کے ججز کے اعصاب عام آدمی سے کہیں زیادہ مضبوط ہونے چاہیے۔ بصورت دیگر یہ امکان موجود رہتا ہے کہ گلی کا کوئی گونڈا یا کوئی شدت پسند یا دہشت گرد تنظیم ایسے جج کو آسانی سے دھمکا کر اپنے فیصلے لے سکتی ہے۔ خود ججز نے اپنے خط میں اعتراف کیا ہے کہ ہر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسا بہادر نہیں ہوتا۔ نہ جانے ماضی میں کتنے ایسے فیصلے سنائے گئے ہوں گے جس میں عام مظلوم سائل فریاد کرتا رہ گیا ہو اور کسی کمزور اعصاب والے جج نے دباؤ میں آ کر زور آور ظالم کو سرخرو کر دیا ہو۔ عدالتوں میں تو ایسے بے شمار قصے سننے میں آتے رہے ہیں، لیکن ججز کے خط نے یہ الارم بجا دیا کہ اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی اس کمزوری سے مستثنی نہیں۔
यहाँ ये भी काबिल गौर नुक्ता है कि खत लिखने वाले 6 जजेस में से एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ संगीन इल्जामात पर मबनी एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेरे इल्तिवा है। ये भी देखना होगा कि कहीं इस रेफरेंस और खत का भी आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं। दूसरी जानिब इस खत में लगाए गए इल्जामात की ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी आईनी दरख्वास्त में कहा है कि एक बाइख्तियार कमीशन तश्कील देकर मामले की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि खत में लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी के लिए हाई पावर कमीशन तश्कील दिया जाए और इंक्वायरी में जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दरख्वास्त में अहम नौइयत के मुकदमात इस्लामाबाद से दीगर कोर्ट्स को मुंतकिल करने की भी इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि हाई कोर्ट जजेस का खत एतराफ़ है कि वो हल्फ के मुताबिक खौफ और खतर का काम नहीं कर पा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम सियासी नौइयत के मुकदमात भी जेर इल्तिवा हैं। ये तमाम मुकदमात दीगर सूबाई हाई कोर्ट्स को मुंतकिल किए जाएं, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इंसाफ की फराहमी जैसा हसास काम इस वक्त नहीं कर सकते। दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया है कि जजों के खत में बज़ाहिर पीटीआई के बयानिया वाला ही तासुर देने की कोशिश की गई है, क्योंकि खत सामने आने के बाद पीटीआई ने सोशल मीडिया मुहिम भी चलाई। पीटीआई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर अदम एतमाद करती रही है। जजों के खत की बुनियाद पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ फिर मुहिम चल रही है। दरख्वास्त गुजार के बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत एक तयशुदा मंसूबा लगता है। यूं महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है। मियां दाऊद एडवोकेट के मुताबिक जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने पर भी सारा मामला मशकूक हो गया है, क्योंकि ये आईनी नुक्ता निज़ाम अदल से वाबस्ता आम फर्द भी जानता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे तनाज़ात की तहकीकात का इदारा नहीं। बज़ाहिर ये तहकीकात की बजाय महज अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।